FIR جو ہے وہ درج کی گئی یوٹیوبرز پہ یا مطلب صحافیوں پہ؟ دیکھیں، ریاست اسی سے ثابت کرتی ہے کہ ریاست کچھ چھپا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں ڈی چوک میں اس دن بلو ایریا میں، تو وہ کاؤنٹر فیکٹس لے آتے، ان خبروں کو غلط ثابت کر دیتے، لیکن انہوں نے خبروں کو غلط ثابت کرنے کے بجائے سوائے اس کے کہ وزراء کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ کہتے رہے کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف صحافی متی اللہ جان صاحب اور دیگر ڈیٹا نکال کے لے آئے جس میں گن شاٹس والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تردید کرتے فیکٹس کے ساتھ انہوں نے مقدمات کا اندراج شروع کر دیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے اور آپ چھپا رہے تھے۔ اچھا، کیا سمجھتے PTI کی اور حکومت کی اب جو ہے مذاکرات کے لیے ایک مثبت اشارہ بھی دیا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتی ہے حکومت کو اب اپنی ناکامیوں کا احساس ہوا ہے؟ اچھا، میں ایک بات تو یہ مذاکرات فی الحال ایک اسموک اسکرین ہے، جب تک جیل سے عمران خان نہیں مانتے مذاکرات پر کوئی مذاکرات کریں، وہ کسی وقت بھی ڈی ریل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں مذاکرات میں کوئی سنجیدہ دلچسپی لیتی، تو میرے خیال میں حکومت کی طرف سے مذاکرات بھی بے معنی ہوں گے۔ بے اختیار حکومت کے پاس کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے۔ آپ کو خبر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ تردید کیجئے، اور میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ جھوٹ کا جواب سچ ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں آپ فیکٹس لے آئیے۔ اگر اسپتالوں میں لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوئیں، کوئی نہیں کسی جماعت کے کارکن لائے گئے، چاہے PTI ہے یا آپ کے رینجرز کے ہیں، تو آپ لائیے، فیکٹس لے آئیے۔ تو جب یہ سب کچھ موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، تو متی اللہ جان کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ آپ کو حرمیت پر FIR کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ سادہ سی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کا بیانیہ نہیں چل رہا، اب آپ FIRs کاٹ رہے ہیں، آپ ہراساں کر رہے ہیں، اور پھر آپ چلا رہے ہیں کہ جی لاہور میں 150 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہے، ان میں سے اتنے ویلاگرز ہیں، اتنے صحافی ہیں، اتنے یہ ہیں۔ یہ بائی دا وے یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ویلاگر ہے اور کون سا صحافی ہے، کیونکہ جو ویلاگ ہے، جو یوٹیوب ہے یا جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، یہ ایک اور ایونیو ہے صحافت کا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ٹی وی یا اخبار میں کام کر رہے ہیں صرف آپ ان کو صحافی کہہ کے باقی سب کو رگڑتے جائیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، وہ اس الٹرنیٹ میڈیا پر آئے ہیں اور یہاں سے وہی صحافت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کو اتنا عرصہ میڈیا سے مین اسٹریم سے باہر رکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی صحافت زندہ رکھی اسی یوٹیوب پر۔ تو آپ اس طرح کے فرق کرنے لگ گئے اور کرنے لگ گئے، سب کچھ ایک شرمناک ایک وہ جسے کہتے ہیں مہم ہے اور ایک سازش ہے صحافی کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی، اور اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے بھی کئی جو اپنی برادری کے لوگ ہیں جن کو میں اب جز وقتی تحقیقاتی صحافی کہتا ہوں، وہ لوگ اب بیٹھ کے حکومتی بیانیے دے رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کو، حالانکہ انہی کارروائیوں کو ماضی میں وہ مذمت کرتے تھے۔ تو پیمانہ تو نہیں بدلنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ اسد طور کے خلاف FIR تو قابل مذمت ہے، لیکن اگر حرمید کے خلاف ہو تو خیر ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے۔ آزادی اظہار رائے تو سب کو حاصل ہے، حرمید کو بھی حاصل ہے، نادر بلوچ کو بھی حاصل ہے، اور مجھ جیسے معمولی صحافی کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ میں CPJ کی بھی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، میں دیگر بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ ہمارے میڈیا میں ڈھونڈیے کتنے ہمارے سکھ بہن بھائی آپ کو صحافی ملیں گے یا میڈیا ورکر ملیں گے۔ تو اگر کوئی محنت کر کے اپنا مقام بنا رہا ہے تو آپ بجائے اس سافٹ امیج کے لیے اس چیز کو کیش کریں، آپ اس کو بھی FIR کاٹ رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں، اور پھر دنیا میں آپ کیا دکھائیں گے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو تنقید کو اور جو اختلاف رائے کو دشمنی سمجھتی ہے، وہ ان کو ملک دشمن قرار دیتی ہے، ان پر FIRs کاٹتی ہے۔ تو شرمناک ہے، قابل مذمت ہے، اور حرمید سنگھ ہو یا دیگر جتنے بھی یہاں پر ہمارے ویلاگ یا صحافی دوست موجود ہیں جو اس وقت حکام کی طرف سے ہراساں کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے، اور ہر فورم پر ان کو کور بھی کریں گے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ حرمید سنگھ سے گزارش، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ بند کرو، بند کرو، غنڈا گردی بند کرو، بند کرو، بند کرو، غنڈا گردی بند کرو، بند کرو، بند کرو، غنڈا گردی بند کرو، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ غنڈا گردی نہیں چلے گی۔
ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ایف آئی اے گردی بند کرو ایف آئی اے گردی بند کرو پولیس گردی بند کرو پولیس گردی بند کرو بند کرو بند کرو پولیس گردی بند کرو بند کرو بند کرو گردی بند کرو بند کرو بند کرو گردی بند کرو زندہ ہے صحافی زندہ ہے 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 صحافت پر حملے نامنظور صحافت پر حملے نامنظور صحافت پر حملے نامنظور صحافیوں پر حملے نامنظور صحافیوں پر حملے نامنظور صحافیوں پر حملے نامنظور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار